الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہماری پہلی کلاس ہے، قرآن کا سب سے پہلا سبق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفع بخش علم عطا فرمائے اور عمل کرنے کا شوق اور عمل میں آسانی عطا فرمائے، آمین۔ تو دیکھیں، جس شوق کے ساتھ آج اس کلاس میں ہم بیٹھے ہیں، جس محبت کے ساتھ اس قرآن کے علم حاصل کرنے کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں، تو پورے یہ عزم کے ساتھ بیٹھیں گے کہ جب تک یہ پورا قرآن کا کورس ہمارا مکمل نہیں ہو جاتا، ہم اسی محبت اور اسی شوق کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے۔ یہ ایسا سفر ہے کہ اس میں شیطان بہت روڑے ڈالے گا، بہت آپ دیکھیں گے مشکلات آئیں گی، کئی رکاوٹیں بھی آئیں گی، کئی وسوسے وہ ڈالے گا، سستی اور کاہلی بھی طاری ہوگی، لیکن ثابت قدمی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس علم کے سفر میں چلتے رہنا ہے، رکنا بالکل نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، پلٹنا نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ ایسا مبارک سفر ہے، رکنا نہیں ہے اس میں، نہ ہی پلٹنا ہے۔ اور جب تک زندگی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ حیات دی ہے، تب تک اس کا علم حاصل کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اور جو ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنا بھی آسان فرمائے۔ تو دیکھتے ہیں آج ہم سورۃ الفاتحہ۔ یہ دیکھیں، بڑا ہی مختصر سا سورہ ہے۔ مختصر سا سورہ ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ 7 آیات ہیں، مکی سورہ ہے، لیکن اس میں تینوں طرح کی جو توحید ہے اس کا ذکر اس میں ہے۔ تینوں طرح کی توحید اس سورے میں شامل ہے، توحید ربوبیہ، توحید الوہیہ، توحید اسماء و صفات، تینوں کا ذکر اس میں ہے۔ اور آپ دیکھیں اس سورے کو اللہ تعالیٰ نے، اس سورے میں دیکھیں آپ، نصف اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نصف 2 حصوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تقسیم کر دیا ہے۔ اس سورے میں آپ دیکھیں گے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور پھر اس کی رحمت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کا عدل، وہ بادشاہ ہے، اس کا بیان ہے۔ اور پھر آگے جو آدھا حصہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے وہاں دعا ہے، مناجات ہے، جو بندہ اپنے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے وہ کرتا ہے۔ اور یہ ایسا سورہ ہے کہ یہ بہترین دعا ہے۔ اس سورے کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور اس سورے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنی فضیلتوں والا سورہ ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی خیر اور سعادت اس سورے میں موجود ہے۔ اور اس سورے میں جادو ہے، یا جنون، سایہ یا مرگی، جیسے اس طرح کی بیماریاں ہیں، اس طرح کی بیماریوں کے لیے بھی اگر صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اگر دم کیا جائے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ، اس میں بھی شفا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سورہ جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ پہلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کے مختلف نام دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورے کے مختلف نام ہیں۔ سب سے پہلا جیسے دیکھیں، اس کا نام الفاتحہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فاتحہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ابتدا اور آغاز کے، جیسے انگلش میں اگر ہم کہیں کہ دا اوپننگ۔ اور یہ نام اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ جب آپ دیکھیں قرآن مجید کا جب آغاز ہوتا ہے، جب لکھا جاتا ہے، تو سب سے پہلی سورت جو ہے اس کی سورۃ الفاتحہ ہی ہوتی ہے۔ اور اگر نمازوں میں دیکھیں، نمازوں میں جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کوئی بھی قرآن کی سورت اگر ہم تلاوت کریں تو اس سے پہلے ہم کون سا سورہ پڑھتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ۔ تو نمازوں کے شروع میں بھی قرات کی ابتدا اسی سورے سے کی جاتی ہے۔ تو اس کا ایک نام کیا ہو گیا؟ سورہ الفاتحہ، جو سب ہم جانتے ہیں اس نام کو۔ اور دوسرا اس کا نام ہے ام الکتاب، اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں آپ دیکھیں گے سارے قرآن کا خلاصہ صرف اس ایک سورے میں آ گیا ہے۔ سارا قرآن کا خلاصہ، جیسے پورے قرآن کا نچوڑ صرف اس ایک سورے میں ہے۔ اور اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی اصل، کیونکہ آپ دیکھیں قرآن میں
3 مضامین کو نا بار بار مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، آخرت پر اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وہی 3 چیزیں آپ دیکھیں گے سورۃ الفاتحہ میں بھی موجود ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اس چھوٹے سے سورے میں 3 طرح کی توحیدیں جو ہیں وہ شامل ہے۔ جیسے توحید ربوبیہ جو ہے، اللہ رب ہے، جو سب سے پہلی آیت ہے، سیکنڈ آیت میں الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں توحید ربوبیہ آ گیا۔ اور اس کے بعد الرحمن الرحیم، یعنی رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے، تو اس میں توحید اسماء و صفات آ گیا۔ پھر اس کے بعد اس کی نیکسٹ آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں کیا ہے؟ توحید الوہیہ، کہ ہر طرح کی عبادت صرف اسی کے لیے ہے۔ اور پھر اس سورے کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی سبع کا مطلب 7 اور مثانی بار بار دہرائے جانے والی، تو بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات، کیونکہ یہی سورہ ہم اپنی نمازوں میں بار بار اس کو دہراتے ہیں، تو اس کا اور ایک نام کیا ہے؟ سبع مثانی۔ اور اسے قرآن العظیم بھی کہا جاتا ہے، قرآن العظیم یعنی عظمت والا قرآن۔ اور اسے سورہ الشافیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے پڑھنے سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ ہر طرح کے جسمانی ہے یا قلبی ہے یا بدنی ہے، تو اس میں ان دونوں کے لیے سورۃ الفاتحہ میں شفا ہے۔ اور اسے رقیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی دم، اس سورے کو پڑھ کر دم بھی کیا جاتا ہے۔ کوئی بیمار ہے یا خود ہم بیمار ہیں تو اس سورے کو پڑھ کر ہم دم کر سکتے ہیں، سورہ پڑھنے کے بعد پھونک مار دیں اور اس سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ جب ایک آدمی کو بچھو نے ڈس لیا تھا تو اس کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا تو شفا یاب ہو گیا۔ تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورہ دم ہے؟ تو واقعی اس سورے کو پڑھ کر دم کرنے سے شفا بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر اس کا اور ایک نام ہے الحمد بھی ہے، اور اسے الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے، نماز۔ اس سورے کو نماز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جیسے حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنی اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف یعنی آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ تو آپ اس حدیث میں دیکھیں گے سورۃ الفاتحہ کو الصلاۃ یعنی نماز کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی نماز میں یہ پڑھنا شرط ہے، بنا اس کے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ جب ہمیں آج یہ پتہ چلا ہے کہ اس کے ذریعے دم کیا جاتا ہے اور اس میں شفا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی بیماریوں کے لیے، اگر ہم بیمار ہیں تو ہم اس کو پڑھ کر اپنے آپ پر دم کریں، یا گھر میں کوئی ہمارے پیارے بیمار ہیں تو ہم ان پر یہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، اس میں شفا ہے۔ اور یقین جانے کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بہت بڑی بڑی خطرناک بیماریاں ہو گئیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس سورے کو پڑھا اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا یا اپنے گھر والوں پر دم کیا اور اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ تو جہاں ہم علاج کروا رہے ہیں، دوائیں کھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سورے کو پڑھ کر بھی دم کر سکتے ہیں، کیونکہ واقعی اس میں شفا ہے۔ لیکن پورے یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے، پورے یقین یعنی پکا یقین ہو کہ میں یہ سورہ پڑھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور مجھے شفا عطا فرمائے گا۔ شک و شبہات کے ساتھ نہ پڑھیں کہ پڑھ لیا دیکھتے ہیں شفا حاصل ہوتی ہے کہ نہیں، اس طرح نہیں، پورے یقین کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ کہ میں نے یہ سورہ پڑھ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے تو مجھے شفا ملے گی، تو آپ دیکھیں ضرور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ تو چلیں آگے اب ہم اس کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ جیسی صورت نہ تورات میں نازل کی گئی اور نہ انجیل میں اور نہ زبور میں۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا۔ اور دوسری حدیث میں بھی، مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بھی موجود تھے کہ آپ نے اوپر کی طرف سے ایک آواز سنی۔ جبریل علیہ السلام نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، آپ کو بشارت ہو، یعنی آپ کو مبارک ہو، آپ کو خوشخبری ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ کو 2 ایسے نور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ان میں سے ایک فاتحۃ الکتاب سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہے۔
ان میں سے آپ جب بھی کوئی حروف پڑھیں گے تو اس کے مطابق آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے دیکھیں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سورے کو ایک خاص طریقے سے نازل کیا گیا، بہت ہی فضیلتوں والا یہ سورہ ہے، اور یہ ایسا سورہ ہے کہ اس سے پہلے کسی امت کو اس طرح کا سورہ نہیں دیا گیا۔ اس میں بہت زیادہ اس سورت کی فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی برکتیں، اس کی ہم جو فضیلتیں ہیں ہم اس کو حاصل کرنے والے بنیں۔ ایک اور حدیث میں دیکھ لیتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو وہ نماز ناقص ہے۔ یہ آپ نے 3 بار فرمایا، یعنی وہ نماز پوری نہیں ہے، بغیر سورۃ الفاتحہ کے نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ جب ہم امام کے پیچھے ہو تو تب بھی پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا، اپنے دل میں پڑھ لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے، یعنی جو کچھ وہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور پھر اس کو عطا کرتے ہیں۔ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ پھر بندہ جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایک مرتبہ فرمایا، میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے حوالے، میرے سپرد کر دیا ہے۔ بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اور بندہ جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے، یعنی جو کچھ وہ مانگے وہ اس کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ آج سے جب بھی ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو شعور کے ساتھ پڑھیں، اس سمجھ کے ساتھ پڑھیں کہ ہر آیت پر اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے۔ جب ہم ایک ایک آیت پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری ثنا کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تو ہمیں آرام کے ساتھ سمجھتے ہوئے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت قرات کرنی چاہیے نماز میں، تاکہ ہماری نمازیں بھی خوبصورت بنیں اور یہ جو سورے کی جو فضیلتیں ہیں وہ بھی ہم اس کی حاصل کر سکیں۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی اب ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ لیکن جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کریں یا قرآن کی تلاوت کا ہم ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں کس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اس وقت پر ہم تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں دیا، فرمایا پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ اور سورۃ الاعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بنی آدم دیکھنا کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ سورۃ الفاتر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے لہٰذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ تو یہ انسان کا دشمن ہے، اور یہ اپنی دشمنی کس طرح سے نبھا رہا ہے؟ اتنا مخلص ہے اپنی دشمنی نبھانے میں، اس نے تو قسم کھا کر کہا، سورۃ الصاد کی آیت ہے، قسم کھا کر اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، بس مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ اس نے تو یہ قسم اٹھائی، قسم کھا لی کہ ان سب کو میں بہکاؤں گا سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے۔ اور یہ ایسا دشمن ہے، یہ کسی طرح کی بھی بھلائی اور احسان سے متاثر نہیں ہوتا، نہ تو اس کو کوئی رشوت دی جا سکتی ہے، اور یہ اپنے کام میں اتنا مخلص ہے، نہ تھکتا ہے، نہ ترس کھاتا ہے، نہ مہلت دیتا ہے، اور نہ ہی انسان کو ایک لمحے کے لیے تنہا چھوڑتا ہے۔
اور ایسا دشمن ہے جو نظر بھی نہیں آتا، اور پھر وہ اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے اور وہ ہماری کوئی بات بھی نہیں مانتا اور نظر بھی نہیں آتا، لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہمیں اس مردود سے ہمیں بچا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ہر وقت جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کا ہم آغاز کریں تو سب سے پہلے ہم کیا پڑھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں اس شیطان مردود سے۔ اور اس کے دوسرے فوائد کیا ہے کہ جب آپ یہ کلمات پڑھتے ہیں تو ان کلمات سے کیا ہے کہ اس وقت پر آپ دیکھیں ایک طرح سے انسان جو اپنے منہ سے جو بیہودہ باتیں جو کہی ہوں گی، جو بھی لغویات جو باتیں کی ہوں گی، جب یہ کلمات کہتے ہیں تو اس سے پھر اس کا منہ جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اس کا منہ ان چیزوں سے بالکل صاف ہو جاتا ہے جو اس نے اپنے منہ سے جو بھی باتیں نکالی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا پاک کلام پڑھنا ہے تو اپنے منہ کی صفائی بھی بہت ضروری ہے، تو اس طرح سے وہ اپنے منہ کو پاک کر لیتا ہے ان کلمات سے۔ اور دوسرا کیا ہے، جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے، اور ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یا اللہ تمام قدرت اور اختیار اور طاقت تیرے پاس ہے، اور اس بات کا ہم اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ ایسا دشمن ہے یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی زور اور اختیار کوئی بس نہیں ہے، بس یا اللہ تو ہمیں بچا لے۔ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اس دشمن سے مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، اسے دور ہٹانا اور اس کے شر سے بچانے پر صرف اور صرف اللہ ہی قادر ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ اور اگر کوئی انسانی دشمن ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ اگر کوئی انسانوں میں سے کوئی دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا فرمایا، ان کو درگزر کرنا، ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دینا۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ لیکن یہ دشمن ایسا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی یہ نہیں فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھائی کرو، فرمایا کہ یہ ایسا دشمن ہے، اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے استعاذہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ اسے دیکھ بھی سکتا ہے، اسی نے اسے پیدا کیا ہے، اور وہی ذات ہے جو ہمیں اس شیطان مردود سے بچا سکتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، شیطان جو ہے اس کا یہ عربی کا لفظ ہے، اور یہ شین طا نون شطنا سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے دور ہونے کی۔ اور شیطان کو بھی شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اپنے فسق کی وجہ سے وہ ہر طرح کی خیر اور بھلائی سے دور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ اور دیکھیں ہم کتنی آسانی سے مذاق میں کبھی اپنے بچوں کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو بڑا شیطان ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ شیطان ہر طرح کی خیر اور بھلائی سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ اس کے چالوں کے بارے میں دیکھیں کہ ایسی چالیں چلتا ہے، ایسی چالیں چلتا ہے، پہلے تو انسان کو بھلا دیتا ہے، اتنا کسی چیز میں مصروف کر دیتا ہے کہ انسان کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس چیز کو ہی بھلا دیتا ہے، یا نہیں تو پھر انسان پر اتنی سستی طاری کر دیتا ہے، بس انسان لیزی، بس ہر چیز میں سستی، یا نہیں تو پھر وسوسے ڈالے گا تاکہ انسانوں کو تنگ کرے، وسوسے ڈالتا ہے، اور ٹال مٹول کی نہیں کل سے کر لینا، ایک ہفتے کے بعد کر لینا، تو ٹالتے رہتا ہے۔ یہ بھی شیطان کی چال ہے، جو ٹالنا ہے، سستی ہے، بھول جانا ہے، یہ سب شیطان کی چالیں ہیں۔ یا پھر کبھی کبھار خوف میں مبتلا کر دیتا ہے، مایوس کر دیتا ہے، اتنا مایوس کر دیتا ہے کہ انسان پھر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے، تو یہ سب شیطان کی چالیں ہیں۔ اور کب کب ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھ لیا کہ قرآن کی تلاوت کے وقت، یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے۔ اور کب پڑھنا چاہیے؟ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے کے وقت اسے پڑھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا یقیناً میں ایک ایسی چیز جانتا ہوں، وہ اگر پڑھ لو تو غصہ ختم ہو جائے، اور وہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو واقعی غصے کے وقت پر اپنے آپ پر قابو رکھیں، اور اس وقت پر انہی کلمات کو پڑھیں، دیکھنا انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا۔
اور پھر اسی طرح ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے بھی یہ دعا تو ہم سب کو یاد ہے، بچپن سے ہی ہمیں یاد دلائی جاتی ہے، جنہیں یاد نہیں ہے وہ ضرور یاد کر لیں۔ اور اسی طرح اگر نماز میں وسوسے آئے، اکثر نماز میں دیکھیں اس طرح کے وسوسے آتے ہیں کہ چاہ کر بھی ہم فوکس نہیں کر پاتے، تو اس وقت پر بھی کیا کریں، نماز کے دوران ہی اگر بہت زیادہ وسوسے آ رہے ہیں تو نماز کے دوران ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکاریں، یعنی ہلکا سا اسپٹ کریں 3 مرتبہ۔ اور اسی طرح اگر کوئی برا خواب ہم دیکھ لیں تو برا خواب دیکھنے پر پہلے تو اس طرح کے خواب کسی کو بھی نہیں بتانے چاہیے، اور اگر اس طرح کے خواب دیکھیں تو کیا کریں، 3 ٹائمز تھتکاریں اپنے لیفٹ سائڈ بائیں طرف، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اپنی کروٹ کو بدل کر سو جائیں، تو وہ خواب پھر کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح جب بھی کوئی وسوسے آئے، بہت وسوسے آتے ہیں نا، کبھی شوہر کو لے کے وسوسے آنے لگتے ہیں، کبھی اپنے بہن بھائیوں کو لے کر وسوسے آنے لگتے ہیں، کبھی ایمان کو لے کر وسوسے آنے لگتے ہیں، ایسی باتیں، ایسی چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ زبان پہ لانا ان کو مشکل ہو جاتا ہے، ایسی چیزیں وسوسے ڈالتا ہے، تو اس وقت پر کثرت سے یہ پڑھیں تو اس کے وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں بچوں کو بھی انہی کلمات سے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نواسوں کو پناہ میں دیا کرتے تھے۔ بچوں کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینے کے لیے ایک بہترین دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتے تھے۔ أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتے ہیں، لیکن ان کلمات کے ساتھ بچوں کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینا چاہیے، جس کا ترجمہ ہے، میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور ہر لگ جانے والی نظر سے۔ اور ایک جو مسنون دعا ہے، جو نیند میں اگر گھبراہٹ ہو کسی کو یا وحشت طاری ہو تو اس وقت پر بھی اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وَأَن يَحْضُرُونَ، جس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں اس کی ناراضگی اور اس کی سزا اور اس کے بندوں کے شر اور شیطان کے وسوسے ڈالنے سے، اور اس بات سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئے اور مجھے بہکائے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، تو جسے یہ دعا یاد نہیں ہے وہ ضرور یاد کر لیں، کیونکہ اکثر نیند میں گھبراہٹ ہو جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایک وحشت سی ہوتی ہے، تو اس وقت پر اس کو آپ پڑھا کریں۔ اور جو مسنون دعاؤں میں ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم بستری کے وقت اگر اس دعا کو پڑھ لیں تو اس وقت پڑھنے کے بعد اگر حمل ٹھہر جائے تو اس سے پیدا ہونے والے بچے کو پھر شیطان کبھی نہیں نقصان پہنچا سکتا۔ تو کتنی بہترین دعا ہے کہ اگر اس دعا کو پڑھ لے تو شیطان سے وہ بچہ جو ہے محفوظ رہے گا، اور وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے اے اللہ تو ہم دونوں کو شیطان سے بچا، اور جو اولاد تو ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے بچا۔ تو الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ کن کن جگہوں پر ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، تو انشاءاللہ آج سے ضرور اس کا اہتمام کریں، لیکن جب بھی اس کو پڑھیں پوری سمجھ کے ساتھ پڑھیں، شعور کے ساتھ پڑھیں، دل سے پڑھیں، غفلت میں بے دھیانی میں نہیں پڑھیں، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ شیطان، یہ دشمن ایسا ہے کہ اس سے صرف ہمیں اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتے ہیں، تو اسے پورے دل کے ساتھ سمجھ کے ساتھ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور بھی اسی طرح کی کچھ چند دعائیں دیکھ لیتے ہیں جسے ہم اپنی نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے تو نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے پہلے،
اور پھر اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کہتے ہیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے، اور پھر اس کے بعد اس دعا کو پڑھتے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، یعنی اس کے وسوسوں سے، اس کے وسوسے سے، اس کی پھونک اور اس کے جادو سے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو فرماتے اللہ اکبر کبیرہ 3 مرتبہ، الحمدللہ کثیرہ 3 مرتبہ، اور پھر سبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ 3 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد اس دعا کو پڑھتے اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، جس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا 3 مرتبہ، پھر سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت بہت تعریف 3 مرتبہ، اور پھر تسبیح کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی صبح و شام 3 مرتبہ، اور پھر فرماتے اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی اس کے جنون دیوانگی سے، اس کے تکبر یعنی کبر سے، اور اس کے شروں سے۔ تو الحمدللہ یہ بہت ہی 2 بہترین دعائیں ہیں جو ہم نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی جب شیطان کے وسوسے ہو تب بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو جنہیں یاد نہیں ہے وہ ان دعاؤں کو یاد کر لیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں بسملہ۔ بسملہ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملہ کہتے ہیں، اور اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی آیت نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ کا ہی حصہ ہے، یہ اسی کی آیت ہے۔ تو اس میں آپ علماء کا اختلاف دیکھیں گے۔ اور جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کریں تو کس طرح سے شروع کرنا ہے؟ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پھر اس کے بعد بسملہ پڑھنا چاہیے۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے بسم اللہ کہنے کی فضیلت ہے، تو کلمہ چھوٹا سا بسم اللہ، لیکن اس کی بہت فضیلت ہے۔ جب کوئی بھی کام ہم کریں یا کوئی بات ہم کریں تو پسندیدہ ہے، مستحب ہے کہ ہم اپنے کام کی شروع میں بسم اللہ کہیں، چاہے وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ پڑھنے والے کو ثواب ضرور ملے گا۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا اپنے ہر کام کے شروع میں یا اپنے کوئی بات کی شروعات میں اگر وہ بسم اللہ نہیں کہتا تو کوئی اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن کہنا مستحب ہے، کیونکہ دیکھیں بسم اللہ جو ہے نا یہ ایسا کلمہ ہے، اس سے برکتیں حاصل ہوتی ہے، اس سے خیر حاصل ہوتی ہے۔ اور اس میں جب بھی ہم کوئی اپنا کام شروع کر رہے ہیں تو اپنا کام ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سے کام آپ دیکھیں، جیسے کھانا پکانے کا کام ہے، سبزی ہم کاٹ رہے ہیں، یا پھر ہم پانی بھر رہے ہیں، یا بچے کو دودھ پلا رہے ہیں، یا پھر کپڑے کی ہم کٹنگ کر رہے ہیں، یا سلائی شروع کر رہے ہیں، یا پھر اب میک اپ کر رہے ہیں ہم، یا مہندی لگا رہے ہیں، یا چولہے کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، یا پھر کوئی ایسی قیمتی چیز ہے جو ہم اپنی الماری میں رکھ رہے ہیں، تو ان تمام چھوٹے چھوٹے کام کو ہم بسم اللہ کہہ کر سکتے ہیں، مستحب ہے۔ اور اسی طرح مسنون دعاؤں میں بھی ہمیں ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب کب بسم اللہ کہا کرتے تھے، کب کب پڑھا کرتے تھے۔ ایک تو آپ دیکھیں کہ کھانا کھاتے وقت، اگر کھانا کھاتے وقت ہم بسم اللہ نہ پڑھیں تو شیطان اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بیت الخلاء میں جاتے وقت بسم اللہ کہہ کے جو اس کی مسنون دعا ہے وہ پڑھ کر پھر ٹوائلٹ میں داخل ہونا چاہیے۔ اور خطبے کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، اور وضو کے شروعات میں جب ہم وضو کرنے لگیں، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے تو اس کا وضو نہیں ہوتا۔ اسی طرح گھر سے نکلتے وقت بھی مسنون دعاؤں میں ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی بسم اللہ کہہ لینا، کیونکہ جب بھی ہم کھائے کچھ پیے یا پھر ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تو ساتھ ساتھ اس میں پھر شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں، اپنے زندگی کا معمول بنائیں کہ ہر کاموں میں ہم بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ اور اسی طرح مباشرت کے وقت بھی ہم بستری کے وقت بھی بسم اللہ کہہ کر ہی شروع کرنا چاہیے۔ اور اگر جسم میں کہیں بھی درد محسوس ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ جہاں بھی درد محسوس ہو وہاں اپنا ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر یعنی 7 مرتبہ پڑھیں۔
تو یہ بھی ان دعاؤں کو بھی ہم یاد کر سکتے ہیں۔ اور پھر صبح شام کے اذکار میں بسم اللہ الذی لا یضر، یہ والی دعا ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر یہ کوئی دعا 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے صبح میں تو عصر تک، شام تک یہ ہر نقصان سے، ہر جو بھی تکلیف دہ چیز ہے اس سے وہ محفوظ رہتا ہے، سوائے موت کے اسے کوئی چیز پہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی ہے نا کہ اگر ہم جیسے گھر کے رات کا وقت ہے، گھر کے دروازے ہم بند کر رہے ہیں تو گھر کے دروازے بند کرتے وقت بسم اللہ کہتے ہوئے بند کریں۔ برتن کو بند کر رہے ہیں یا کوئی چراغ ہے اس کو ہم بند کر رہے ہیں تو کیا کہیں؟ بسم اللہ کہتے ہوئے یہ کام کریں۔ اور جانور کو جب ذبح بھی کر رہے ہیں تب بھی بسم اللہ کہنے کا ہمیں کہا گیا ہے کہ اس وقت پر بھی ہم بسم اللہ کہیں۔ اور اس طرح بہت ساری دیکھیں گے آپ مسنون دعاؤں میں جہاں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں، تو ویسے بھی یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، بہت اچھی بات ہے کہ کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ کہہ کر ہی اس کام کو شروع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں تو وہ ہم کام اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم اس کام کی شروعات کریں۔ تو الحمدللہ آج کے سبق میں اتنا ہی۔ ہم نے اس میں سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام سیکھے، اس کی فضیلت ہم نے سیکھی، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کیا فضیلت ہے، بسملہ کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے ہم نے سیکھی ہے الحمدللہ۔ ان تمام چیزوں کو لکھیں کیونکہ پھر آگے جا کے ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں، تو بہتر ہے کہ آپ لکھیں بھی اور اس کو دہرائیں کیونکہ مختلف نام ہیں اور پھر اس طرح فضیلتیں بھی ہیں ان کی۔ تو آپ ایسے کریں کہ اپنے گھر میں اپنے چھوٹے بھائی بہن ہیں یا آپ کے بچے ہیں تو آپ ان کو بتائیں یہ تمام چیزیں۔ اس طرح لکھنے سے اور پھر کسی کو بتانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا علم جو ہے نا وہ پکا اور پختہ ہوتا جاتا ہے۔ جب بھی ہم جتنا دہرائیں گے ان باتوں کو یہ اتنا ہمارے ذہن میں یہ کیا ہوگا، پکا ہوتا جائے گا۔ تو کوشش کریں جو آج آپ نے سیکھی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن کتنی فضیلتوں والی باتیں ہیں، تو اسے آپ لوگوں تک ضرور پہنچائیں، اپنوں کو ضرور بتائیں اس بارے میں۔ تو الحمدللہ آج کے سبق میں اتنا ہی۔ اپنے اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، جزاکم اللہ خیراً، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔